بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشت زنی ایک گناہ ہے اور ہر دوسرا نوجوان اس گناہ کے اندر مشغول ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے تقریباً 13 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ہوگی جو آپ کے دل کو چھوئے گی اور آپ کو یہ بری عادت چھوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ پہلی چیز، اس گناہ سے بچنے کا محرک یہ ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے۔ دوسری چیز، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ عمل کرے اور شادی۔ تیسری چیز، مشت زنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وسوسوں سے دور رہے۔ اپنے ذہن اور فکر کو دینی اور دنیاوی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھے، کیونکہ وسوسوں میں پڑ کر انہی میں گرتے چلے جانے سے وسوسوں کا انسان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے اور پھر بیماری عادت بن جاتی ہے اور اس سے خلاصی پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہیجان انگیز تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے سے شہوت بڑھتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیں مومنوں کو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت دوڑاؤ، دوسری نظر مت دوڑاؤ، یعنی اگر کسی پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دوسری نظر نہ پڑے۔ پہلی نظر وہ ہے نا جو اچانک پڑ جائے، تو اچانک پڑنے والی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر حرام ہے۔ اسی طرح ایسی جگہوں سے بھی دور رہیں جہاں پر ہیجان انگیز صورتحال پیدا ہونے کا حد۔ اور پانچویں چیز، مختلف قسم کی عبادات میں مصروف عمل رہیں اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑیں۔ چھٹی چیز، مشت زنی اور خود لذتی سے جسمانی صحت پر رونما ہونے والے طبی نقصانات کو ذہن میں اجاگر رکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں، عضو خاص بھی کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کے دیگر نقصانات اہل طب بیان کرتے ہیں، ان سب کو ذہن نشین رکھیں۔ ایسی ہی نفسیاتی نقصانات مثلا ذہنی تناؤ اور ضمیر کی ملامت، ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ کہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا یا غسل کرنے کو دل نہیں چاہے گا، خصوصاً جب سردیوں کا موسم ہو۔ اسی طرح روزہ خراب ہو جائے گا۔ چھٹی چیز، اپنے آپ کی دی گئی غلط تسلیوں سے دور کریں، کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا یا لواطت سے بچانے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا لواطت کے قریب جا ہی نہ سکتا۔ چھٹی چیز، ارادی قوت اور عزم مصمم ہر وقت ساتھ ہو کہ یہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈیر مت کرے، تنہائی سے بچے، مثلا رات کو اکیلے مت سوئے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص اکیلے رات مت گزارے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور صحیح جامع میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ کارگر علاج اپنا، یعنی روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوانیت کو ماند کر دیتا ہے اور جنسی خواہش کو معتدل بنا دیتا ہے۔ تاہم غیر مناسب طریقے مت اپنائیں کہ قسم اٹھا لے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا نظر مان لے، کیونکہ اگر اس نے دوبارہ یہی کام کر لیا تو یہ قسم توڑنے کی بنا پہ ایمان میں کمی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات مت استعمال کریں جو شہوت کو ٹھنڈا کر دے، کیونکہ ان سے طبی اور جسمانی نقصانات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں بھی یہ منع ہے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جن سے شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے، ایسا نہ۔ 10ویں چیز، سوتے وقت سونے کے اذکار کی پابندی کرے، دائیں کروٹ پہ سوئے، منہ کے بال اوندھا مت لیٹے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع کیا۔ 11ویں چیز، گناہوں سے دوری اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوٹے، کیونکہ حرام کاموں سے رکے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے، اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے
اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب نفس عفت اور پاک دامنی کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص عفت چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تونگی چاہے اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیتا ہے، اور جو صبر چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے، اور کوئی شخص صبر جیسی نعمت عطا نہیں کیا گیا۔ 12ویں چیز، اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری توبہ استغفار کر لے، نیکی کرے، مایوسی اور اداسی کا شکار نہ ہو کہ مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے، مجھ سے یہ عادت چھوٹ نہیں رہی۔ مایوسی اور اداسی کا شکار کبھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ۔ 13ویں چیز، آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرے، اس کبھی عادت سے خلاصی کا علاج ہو سکتا ہے۔ سب سے مؤثر علاج ہے اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے۔ جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نوجوانوں کو اس قبیح اور بری عادت سے بچائے۔